اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب سے آج ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم آج اینڈ تک اس کو پڑھ سکیں گے۔ پھر آپ لوگوں سے پوچھوں گی جب ہم میں سے سب تقریباً جمع ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اسے آگے کنٹینیو رکھنا ہے کہ نہیں۔ سورہ لہب کا جو تھیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے، تبت تباہی کے ہی اوریجن پر ہے کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، یعنی ابو لہب کے۔ اس کا مطلب یہ کوئی پرسنالٹی کو بھی ہم لے سکتے ہیں، با محاورہ بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ شولوں والے کام کرنے والوں کی، یا ہم ابو لہب کو ایک ایڈمنسٹریٹر اور جو شرک کا گڑھ، ہم ہر طرح سے اس کو کنسیڈر کریں تو کسی کو کوئی میرے خیال سے اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ابو لہب کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ وہ شولوں سے کھیلنے والا، یعنی بڑا ہی کمبخت یا گناہگار تھا۔ اور دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے میں ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی سٹوری بنانے کے ہم کتنے ماہر ہیں کہ ہمارے پاس ایک الفاظ ہو اور ہم اس کی پوری ہسٹری بیان کر دیں، اس کے بچوں کے نام بھی دے دیں اور اس کے پوری سٹوری بن جائے کہ جی ابو لہب کو بیماری لگ گئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اور اس کو کس طرح سے دفنایا گیا۔ ہم اس طرح سے بات بچوں کو نہیں سکھائیں، ہم نے ادھر بتانا ہے کہ قرآن کے اختتامی مراحل ہیں، پوری طرح سے جو دین کو نافذ کرنا تھا وہ اللہ کے نبی پر پوری وحی ہوئی، کمپلیٹ ہوئی، پچھلے صحیفوں سے تصدیق شدہ ہوئی۔ اللہ کو جتنا ہم سب کو قرآن دینا تھا جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے کو پا سکیں، اللہ کو پا سکیں، ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو، ہمیں کسی کے پاس بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جتنا غور و فکر کریں تو ہم سب کو یہ قرآن کافی ہو جائے، بلکہ بہتر سے بہتر ہماری دماغ چلتا جائے۔ تو اس لیے تبت یدا ابی لہب میں آپ نے سمپل سا یہ بھی ترجمہ لینا ہے کہ اختتامی مراحل میں شرک کرنے والوں کا گڑھ، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کی پوری قوت ختم کر دی گئی۔ اور اسی لیے مجھے زیادہ افسوس رہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہر معاملہ ٹھیک ہو گیا، جو اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، مت فساد کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اس کا مطلب ایک وقت آیا جب اصلاح ہو چکی تھی، جب اللہ کی کتاب کی اصلاح اور اتنا پروموشنز اور اتنا اچھے طریقے سے آرگنائز ہو چکا تھا قرآن کہ لوگوں کو قرآن سے قرآن پڑھنا آتا تھا، وہ کسی شان نزول کے محتاج نہیں تھے، وہ کسی کے بتانے کے محتاج نہیں تھے، ان کو اللہ کے رسول کی جو ٹیچنگ تھی، جو اللہ کے رسول نے جس طرح سے قرآن پڑھا اور اللہ کے رسول کو اس دنیا سے جانا تھا، تو ہم سب کے لیے اس قرآن کو آسان رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری طرح سے امن و امان ہوا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس سے اس کا مال۔ اس سے پتا چلا کہ جب کوئی مشن اللہ کی طرف سے ہو اور مشن کو تھامنے والا یعنی اپنانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو گویا ہم بھی انشاءاللہ جب حق کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی نامراد کریں گے۔ آپ نے پچھلا ہی سورہ کوثر بھی پڑھ لی کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ تم نے کوئی خوف نہیں کرنا ہے اور اپنے مشن پر گامزن رہنا ہے، وہ دشمن خود ہی بدتر ہوگا اور اللہ کی مرضی ہوگی ویسے اس کو حق کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات بتائی گئی، آپ کبھی اس کی تفسیریں پڑھیں، آپ کا دماغ پھر جائے گا کہ ابو لہب کے کتنے بیٹے تھے اور اس کی بیوی کیا تھی اور اس کی بیماری کیا لگی اور اس کو کیسے دفن کیا گیا۔ سیدھی سی بات ہے، دین سٹیبلش ہو گیا،
دین کے قانون نافذ ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو کامیابی سے نوازا اور دشمنوں کے کام کچھ نہ آیا، دشمن بدتر حالت میں ہوئے، نہیں کام آیا اس سے مال اس کا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمائی کی وہ اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ تو مجھ کو اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی ساری زندگی جو محنت کریں گے تو ہمارے اندر نیت ہو کہ پروردگار مجھے آپ اس کے ثمرات سے نوازیے، اور جہاں کہیں ہم غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شفقت کے ساتھ ہماری اصلاح فرمائیے، کیونکہ ہم نے بار بار قرآن پڑھاتے ہوئے یہ بات مانی بھی اور بتائی بھی کہ بڑے بڑے لوگ اللہ کی پکڑ سے سدھر جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تندرستی میں سدھر جائیں، خوشحالی میں سدھر جائیں، کیونکہ ہم بھی سدھر جائیں گے جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، جس طرح سے اللہ پکڑتے ہیں بندوں کو۔ تو غور کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ابو لہب کی، ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ آپ کو اور مجھ کو بھی یہ تسلی رکھنی پڑے گی کہ برائی کا انجام برائی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے بڑے سدھر جاتے ہیں، تو آپ اور میں بھی سدھر جائیں گے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی چھوٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے کرمنلز ہم بڑے ہوں، لیکن ویسے ہم چھوٹے ہی ہیں، ہر معاملے میں تقریباً چھوٹے ہیں، اللہ کرے مجرموں کی بھی صف میں چھوٹے ہوں، لیکن وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بہت سرخرو ہو کے اللہ کے پاس جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے دماغ درست ہو جاتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی کامیابی کا یہاں ایکچولی اعلان کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے ان کی قوت کو اللہ نے کیسے ختم کیا، اور جلد وہ شعلوں والی آگ میں بھی جائے گا۔ تو دیکھیں جہاں پر لہب ابھی لہب ہوا، وہاں پر ذات لہب بھی آ رہا ہے کہ سیصلی نارا ذات لہب، جلد وہ داخل کیا جائے گا آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی جو ایسوسیٹ پارٹنر، جو اس کے ساتھ اس کی وائف تھی، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اکثر دیکھیں میاں بیوی کچھ سالوں بعد ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ جیسے والدین کی عادتیں اولاد اپناتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کا بھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت کے بعد جا کے میاں بیوی بھی تقریباً ایک چال ڈھال کے ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو، وہ ایک الگ ریئر کیسز ہیں، نہیں تو میاں بیوی ایک دماغ کے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے پارٹنرز بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے پارٹنرشپ میں برکتیں عطا فرمائیں۔ تو دیکھیں وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اسی کی چال چلن پر تھی، اس لیے جو پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون تھی، تو دو لفظوں میں اس کا تعارف اللہ نے کرا دیا۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں اس کا تعارف کرا دیا کہ حمالہ تھی، بہت بڑی بوجھ اٹھانے والی تھی، حطب کا، ایندھن کا، جہنم کی آگ کا، جس کو ایندھن اللہ کی کتاب میں اکثر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیا اللہ معاف کرے تفسیروں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کہاں تو اس کو اتنی امیر زادی بتاتے ہیں، ابو لہب کی بیوی کو اتنی امیر عورت بتاتے ہیں، اور کہاں بتاتے ہیں کہ وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی سر پہ تو اس کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے لکھنے والے، ہمارے پڑھنے والے، ہم خود بھی یہ تفسیر ایک زمانے میں سناتے تھے جس پر ہمیں اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ ہم کسی اور کی بات نہ کریں، ہمیں اس سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب مائنڈ سیٹنگ جیسی ہونا ویسا بندہ بنتا ہے۔ مائنڈ سیٹنگ کی ساری بات ہے، سارا برین سسٹم جو ورک کر رہا ہے کہ آپ اور میں جب اندھے بہروں کی طرح کوئی چیز کو ماننے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آفٹر افیکٹ آتا ہے کہ ایک طرف ہسٹری اس کو بڑی امیر زادی بتاتی ہے کہ اس کا ہار بڑا پیارا تھا، اور ایک طرف بتاتے ہیں کہ جی وہ جنگل میں لکڑیاں سر پر لے کر آ رہی تھی تو اس کے گلے میں رسی لگ گئی۔
ہم کون لوگ ہیں جو اس طرح کی دو منہ کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جس کا دماغ چارج ہو رہا ہو اور وہ کہے کہ بھائی کس کو مانو؟ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بوجھ اٹھائے گا، ابو لہب کو بھی ایک طرف چھوڑیں، اس کی بیوی کو بھی ایک طرف چھوڑیں، اس کی سینٹرل آئیڈیا کو نکالیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا کی تھیم ہے. بس سیدھی سی بات یہ ہے، جو برا کرے گا اس کے لیے برائی ہے، جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے. اور اگر تم مل جل کر میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کی پشت پناہی برے کاموں میں کرو گے تو تمہارا بھی باغ والوں والا حشر ہوگا کہ باغ والے کا جیسے اچھا بھائی بھی تھا اس کا بھی حصہ باغ میں سے چلا گیا. بالکل اسی طرح ہم بھی کسی شوہر بھائی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کسی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو جہنم انجام ہے، جہنم ٹھکانہ ہے. اللہ نے جیسے کہا کہ جلد وہ داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں، تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اس کے گردن میں رسی ہوگی مونج سے بنی ہوئی، مسد سے بنی ہوئی. یعنی یہ ایک جہنم کا انجام بتایا جا رہا ہے، نہ کہ اس کی کوئی سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ جس رسی سے اس کا گلا گھٹا تھا. آپ کو اور مجھ کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ اس کی موت کی کیفیت بتائیں؟ آپ کو کہاں سے کلیئر ہوا کہ وہ رسی گھٹنے سے اس کا گلا بند ہوا؟ یہ تو دونوں اس کی آخرت کی ایک سزا بتائی جا رہی ہے کہ وہ شعلوں والے آگ میں جائے گا، اور بیوی اس نے بھی گناہوں کا بڑا بوجھ اٹھایا تھا، اس کے بھی گلے میں رسی ہوگی مسد سے بنی ہوئی. یعنی یہ کوئی بہت ہی مسد سے بنی ہوئی وہ کوئی کیٹیگری ہوگی کہ جو بہت ہی اسٹرانگ ہوگی اور جس کی گتھی سلجھتی نہیں ہوگی. یعنی برے انجام کی طرف اشارہ ہے، اور اسپیشلی ہم جیسے عورتوں کے لیے ہے کہ اگر میاں کا ساتھ دو گی تو انجام تمہارا برا ہوگا، اور اگر میاں کو پازیٹیو سوچ دو گی تو میاں تم سے زیادہ نیک ہو جائے گا، تمہیں بلکہ ٹوکے گا. یہ بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم چاہتے تھے ہمارے میاں بہت نیک ہو جائیں، اب وہ جو نیک ہو گئے تو واقعی وہ اب ہم کو بھی ٹوکنے لگ گئے کہ یہ تمہیں گناہ نہیں نظر آتا، وہ تمہیں گناہ نہیں نظر آتا. تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ شکر ہے کہ کوئی ہمیں اولادیں اور ہمارے شوہر ہمیں ٹوکنے والے تو ہوئے، کیونکہ لگتا تھا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں نیکیاں بتا رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں اور ان کے والدین والے کام کر رہے ہیں. تو جناب اللہ کی رحمت ہو جائے کہ شوہر ہم سے زیادہ متقی ہو، بچے ہم سے زیادہ متقی ہوں، گھر کا نقشہ جنتی ہو جائے، اور ہمیں برے انجام کا ڈر ہمیشہ خوف دلاتا رہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے.